الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. اشارہ ہوتا ہے بے شک اور کافر بولے اے ہمارے رب ہمیں دکھاؤ وہ دونوں جن اور آدمی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا کہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ڈالیں کہ وہ ہر نیچے سے نیچے رہے. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ سے کافر کہیں گے میدان محشر میں عرض گزار ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں دکھاؤ وہ دونوں جن اور آدمی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. یعنی جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انسان ہو. جن اور انسان سے یہ سوال جواب ہوں گے اور انہیں پر عذاب ہوگا. باقی ان پر عذاب نہیں ہوگا, اللہ انہیں معاف فرما دے گا, ان سے کوئی حساب نہیں, ان کے اندر اتنی عقل نہیں رکھی گی. لیکن انسان اور جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل رکھی, نفسانی خواہشات بھی رکھی, تو ان دونوں سے حساب و کتاب ہوگا. تو ان لوگوں کو جن لوگوں نے گمراہ کیا یہ میدان محشر میں عرض گزار ہوئی اے اللہ ان لوگوں کو میرے سامنے پیش کر جن لوگوں نے مجھے گمراہ کیا. آج ہم آپ کو گمراہ کریں نہ میدان محشر میں میری بھی پکڑ ہوگی. ہمیں کوئی گمراہ کرے یا پھر جو ہے دوسروں کو کوئی والے گمراہ ہو تو کل میدان محشر میں اس کی بھی پکڑ ہوگی. اور جو گمراہ ہوگا نا وہ عرض کرے گزار ہوگا اے اللہ مجھے اس کی تلاش ہے, اسے میرے سامنے کر جس نے مجھے گمراہ کیا. کسی کو برائی کی بات بتانا سب سے بڑا گناہ ہے. کسی کو راہ راست سے بھٹکانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ سمجھتے کہ ہم کسی کو نقصان کروا دیں, کسی کو راہ راست سے بھٹکا دیں تو صرف یہاں بچ جائیں گے یا ہم بڑے ہیں ہمارا زور چلتا ہے اس کی وجہ سے ہم سے کوئی کچھ نہیں کہہ پائے گا. تیرے زور سے زیادہ زور رب کا چلتا ہے, اس سے زیادہ کسی کا زور نہیں ہے. پیچھے آپ نے دیکھا قوم سمود والے کیا بولے کہ ہماری زور ہے, ہماری بہت طاقت ہے, ہم رب کے عذاب کو نہیں بدل سکتے. اللہ نے کیا کیا, نیست و نابود فرما دیا. بدلو عذاب کو, بدلنا چاہتے اتنی طاقت ہے تمہارے اندر, اتنی پاور ہے تو بدل دو رب کے عذاب کو. فرعونیوں نے کیا کہا, ارے یہ تو صرف مذاق ہے, سب کچھ نہیں ہونے والا ہے. اللہ بادل لایا, اس کی حکومت تو ہر چیز پر ہے نا. ایک بادل آیا اور بادل بہت گھنا ایک دم کالا بادل آیا, اس سے بارش نہیں ہوتی, کالا بادل ہوتا ہے. اس طریقے سے کالا بادل آیا اور پھر اس سے پتہ ہے پانی نہیں برسا, برسا کیا, پتھر برسا, آگ برسا. قوم لوط پر بادل آیا, پتھر برسے. نوح علیہ السلام کے لیے ہوا ٹھنڈی چلائی. نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھنڈی ہوا چلائی. اور جو ہے کیا ہوا, جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے سب کے سب بچ گئے, اور جو ساتھ میں نہیں تھے ان کا بیٹا بھی نہیں تھا تو اللہ نے اسے ہلاک اور برباد فرما دیا. ایمان کے تقاضے میں رشتے نہیں دیکھے جاتے, ایمان کے تقاضے میں ایمان دیکھا جاتا ہے. تو رب ایمان کو دیکھتا ہے کس کے اندر کتنا مضبوط ایمان ہے. جتنا اچھا ایمان ہوتا ہے اللہ اتنے اچھے درجات بلند فرما دیتا ہے. پھر وہاں چاہے باپ بیٹا ہو, یہاں تک کہ جو ہے لوط علیہ السلام کی بیوی سے زیادہ قریب ہوتا ہے, بیوی سے زیادہ جو ہے قریب کوئی نہیں ہوتا ہے. ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی بہت زیادہ قریب ہوتی ہے, لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتی تھی, اللہ نے اسے بھی ہلاک برباد فرما دیا. یہاں رشتے کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے, یہاں ایمان کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. جتنا اچھا نبی پر ایمان ہوگا, جتنا اچھا اللہ رب العزت پر ہمارا یقین کامل ہوگا, اللہ اسی حساب سے ہمارے فیصلے فرمائے گا. یہاں رشتے نہیں دیکھے جاتے, رشتے داری ہے نہیں, دین میں تو رشتے داری ہے نہیں. یہاں ہم نے بنائی ہے برادریاں, یہاں ہم نے بنائے رشتے, یہ ہمارے تک محدود رہتے ہیں. برادری ہے کہ فلاں انسان فلاں برادری سے, فلاں انسان فلاں برادری سے, یا پھر رشتے کی بات آتی تو فلاں انسان فلاں برادری سے تو نہیں ہو سکتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کسی برادری سے ہو یا پھر کچھ بھی ہو, جہاں ایمان والا ہو وہی بہتر ہوا کرتا ہے. پھر وہ برادری سے کسی برادری سے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, ایمان والا ہو اللہ رب العزت اس کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی کسی برادری سے تو اس کا مقام بلند ہو گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو ہے رب کے قریب ہوتا ہے وہی رب کے حبیب کے قریب ہوتا ہے, وہی بلند ہوا کرتا ہے. پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو, فقیر کیوں نہ ہو, اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تو یہاں پر کون بول رہا ہے, رب فرما رہا ہے کہ کافر بولے ہمارے رب ہمیں وہ انسان دکھا, وہ دکھا جس نے ہمیں گمراہ کیا.
کیوں ہے کہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ڈالیں. اب کیا فائدہ پاؤں تلے ڈالنے سے؟ تم خود آگ میں پڑے ہو. جب تم خود آگ میں پڑے تب طلب کر رہے ہو نا. آج وقت ہے ہمارے پاس, آج موقع ہے ہمارے پاس. آج اگر ہمیں کوئی گمراہ کرے نا اسے ترنت چھوڑ دیں. آج اگر کوئی غلط بات بتائے نا ترنت چھوڑ دیں اس کے لیے. کیوں؟ میدان محشر میں نہیں سنی جائے گی. عقل کی ہے. ہم اگر غلط کر رہے ہیں نا ہمارے ساتھ مت کھڑو. دوسرا اگر غلط کر رہا ہے دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑو. ہاں اگر ذاتی مفاد کے لیے بھی اگر کوئی بات ہے اس کے ساتھ بھی مت کھڑو. ہاں اگر دین کی بات آئے تو اپنی جان کو بھی قربان کرو. دین کے لیے یہ ایمان ہونا چاہیے, تقاضا ہونا چاہیے. دین کی جب بات آئے تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. دین کی بات میں بڑھ کر کے آگے ہونا چاہیے کہ نہیں یہ غلط ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. رب مصطفیٰ کا فرمان نہیں ہے تو نہیں ہونا چاہیے. قرآن کا فرمان نہیں ہے تو نہیں ہونا چاہیے. بس یہی ہمارا ایمان ہوگا. جس کا جتنا اچھا ایمان ہوگا اللہ اتنے اچھے فیصلے بھی فرمائے گا. ارشاد ہوتا ہے پھر آگے وہ ہر نیچے سے نیچے رہے. یعنی جو ہے اب آگ میں بھی 7, جہنم میں بھی 7 طبقے ہوں گے. تو اب اسے جو بہکاتا ہے نا اسے سب سے نیچے والے طبقے میں ڈالا جائے گا. سب سے نیچے والے طبقے میں. اور پھر آگ تو آگ ہے یار, چاہے پھر نیچے والے میں رہو پھر یا اوپر والے میں رہو. ایک بلڈنگ ہے, بلڈنگ میں ہم رہ رہے ہیں, اونچے رہ رہے ہیں تو زیادہ وہ ہوگی. اور آگ میں ہمیں جلایا جائے تو پھر آگ تو آگ. اور آگ وہ آگ جو دنیا کی آگ جس آگ سے پناہ مانگتی ہو, یہ آگ بھی دنیا کی آگ ہے. یہ آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. اور جہنم کی آگ کا حساب و کتاب اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث مقدسہ ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی سوراخ کھول دیا جائے, سوئی کے ناکے کے برابر بھی, سوئی کتنی چھوٹی ہوتی اور سب سے چھوٹی سوئی ہے اس کے ناکے کے برابر بھی اگر جو ہے سوراخ کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے, اس سوراخ کی جو گرمی نکلے گی نا باہر, اس کی گرمی سے دنیا والے سب پگھل کر مر جائیں گے. جہنم کا عذاب بہت سخت عذاب ہے. اس آگ سے دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہو, ہم اس آگ سے پناہ مانگتے ہیں. یار اس آگ کی چنگاری ہم سے برداشت نہیں ہوتی, وہ آگ کیسے برداشت؟ کوئی حساب و کتاب نہیں کہ ہم برداشت کر سکیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کا ٹھنڈا سایہ مانگے کہ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے توسل سے جس کو تو نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اس کے صدقے ہم سب کو بھی مقبول فرمایا. اس جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے. بس ہمارے اور آپ کے لیے یہی سب سے بڑی بہتری ہوگی. اور اگر کہیں آگ میں ڈال دیا گیا میں نے کل پرسوں والے دن یہ بتایا تھا, وہاں کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمیوں کے پیروں میں جوتے آگ کے پہنا دیے جائیں گے. اس کی طرح حال ہوگا کہ بھیجے پگھل کر باہر آ رہے ہوں گے. کیا حال ہوگا ہمارے اندر تو اتنی طاقت ہے کہ ہم مچھر کا ڈنک برداشت کر سکیں. قبر میں تو بچھو بھی ہوں گے, سانپ بھی ہوں گے, یہ تمام کیڑے مکوڑے ہوں گے. یہ جسم کی غذا کب کہاں چھوٹا سا گھڑا ہوگا. آج ہمیں یہاں پر پریشانی ہوتی ہے, دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, دوسری جگہ کے لوگ ستانا شروع کریں, تیسری جگہ چلے جاتے ہیں. وہاں کے بھی اگر پریشان کرنا شروع کرتے نا تو کہیں اور چلے جاتے ہیں. ہائے بربادی قبر میں وہ سخت تھوڑی سی 2 فٹ کی جگہ 1.5 فٹ کی جگہ, نہ ادھر ہل سکتے نہ ادھر ہل سکتے, اس قبر پہ کہا جائے گا. لیکن ہاں مومنوں کے لیے وہ قبر ایک جنت کا گہوارہ بن جائے گا. جتنا کافروں کے لیے سخت ہوتی ہے, تنگ ہوتی ہے, اس سے کہیں زیادہ جو ہے ایمان والوں کے لیے وہ بڑی ہو جائے گا. ہم اپنا ایمان مضبوط کریں, کیوں دنیا کی خرافاتوں میں پڑے ہیں. ان تمام جو ہے خرافاتوں سے نکلیں, ایمان کو دیکھیں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں. جو لوگ ہمیں راہ راست سے بھٹکائیں, اور سب سے بڑا گناہ وہی گناہ ہوتا ہے جو ہم چھوٹا گناہ سمجھ کر کرتے ہیں. آج ہم سوچیں یہ گناہ ہے, ہم نے کر لیا, توبہ کر لیں گے. سوچو کاش کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم گناہ کرتے ہوں, گناہ کر کے ہٹ نہ پائے, اسی وقت موت آ جائے, پھر کیا ہوگا؟ توبہ کرنے کا موقع بھی نصیب نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, پڑھنے اور سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.